ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتزن لي ندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتزن لنكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتزن لي نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتزن لي نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا رب أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويكسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بر محمد وآل محمد صلوات ایک سورہ فاتحہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اور خطیب عرفان مرزا محمد اشفاق صاحب کے لیے آپ لوگ پڑھ دیجیے باؤ سے بلند صلوات اللہم صلی علی اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی پاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی ہے اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے
جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں گا مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرے لیے میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دی اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان میری داد مانگتی رہ گئی بام در سج گئے جیتے جی مر گئی حلقے شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں ہے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فدک میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون سن
سر چھپاؤں کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان تیری چادر بچائے گا غازی جوان مر گیا باوفا چھن گئی غیر داں کہتی ہے بیویاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں رک نہ پایا میرے باوفا کا وہ سے نوک نیزہ سے آنے لگا خاک پر بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر سہ نہ پایا جوان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان بلند سلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب، مرحوم سید عاشق عباس، مولانا حسن عباس فطرت صاحب، حسین علی اور زرینہ مرچنٹ، محمد حسین، زینب، عشرت ناصر، حمیدہ اور نور محمد مرچنٹ، امجد حسین، محمد دلدار، حمیدہ احمد منجی، زینب دلہی والا، فاطمہ بائی بچو علی، نورومہ بچو علی، امیر علی بچو علی، مختار حسین، ختیجہ فیضی، حمیدہ، رفیق دینا، فاطمہ کانو، دھرشی فیملی کے مرحومین،
کرم علی گوگا، بچو علی فیملی کے مرحومین، عیسیٰ کپاڑیا کے مرحومین، طارق فیملی کے مرحومین، رضوی فیملی کے مرحومین، نصیر فیملی کے مرحومین، مرچنٹ فیملی کے مرحومین، انجینئرز فیملی کے مرحومین، حسن اور دلدار فیملی کے مرحومین، اور کل مرحومین مومن اور مومنات کی روحوں کو اصال فرما۔ عزیزان گرامی، آنے والی شب شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور ایام عزا کے سلسلے سے بھی آخری شب ہے۔ قبل اس کے کہ میں حدیث مبارکہ کے ذیل میں اور مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے سے کچھ باتوں کو عرض کروں، بانی مجلس کی طرف سے ایک دو باتوں کی طرف متوجہ دلانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ویسے تو الحمدللہ لوگ ان باتوں کی طرف متوجہ ہیں، ممکن ہے کہ کبھی انسان غافل ہو جاتا ہو، غفلت برتتا ہو، اسی لیے ایک دو باتوں کی طرف متوجہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے مرحومین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یا مثلا لاولد ہوتے ہیں، یا پھر ایسا کہ جو مثال کے طور پہ 10 12 14 پشتوں پہلوں کی بات ہو، آبا و اجداد کی۔ ظاہر سی بات ہے، اب ان لوگوں کو اگر اصال ثواب کرنا ہو، ان لوگوں کے سلسلے سے اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے کچھ کرنا ہو تو کیسے کیا جائے؟ عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو لاولد ہوتے ہیں یا لاوارث ہوتے ہیں، یا اگر وارث ہوتے بھی ہیں تو ممکن ہے کہ مستقل طور پر اصال ثواب نہ کرتے ہوں۔ ایسی حالت میں اپنے مرحومین کو یا ان لوگوں کو جو لاولد یا لاوارث ہیں، ان مرحومین تک اصال ثواب کیسے پہنچایا جائے، مطلب اور مقصد یہ ہے۔ تو اس سلسلے سے میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے سامعین کو کہ اس کے سلسلے سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ہم نے فاتحہ پڑھا، فاتحہ بھی پڑھا اور ہم نے کہا سورہ الحمد اور سورہ توحید اور صلوات کی تلاوت کی، جن مرحومین کے نام یاد ہیں ان مرحومین کے نام لیے، یا جن کے نام یاد نہیں ہیں، اگر ہم نے صرف اور صرف ایک جملہ کہہ دیا کہ میں نے تمام مرحومین کی روحوں کو اصال فرمایا، کل مرحومین کی روحوں کو اصال فرمایا، جن کے وارث زندہ ہیں ان کو بھی، جو لاوارث ہیں ان کو بھی، جو لاولد ہیں ان کو بھی، تمام مرحومین اولین سے لے کر آج تک، جن کی آج پہلی شب ہے ان کو بھی، تو یہ ایک فاتحہ خداوند عالم تمام مرحومین کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ چونکہ آپ کی نیت خالص ہے، آپ کی نیت پاکیزہ ہے، اور آپ کی نیت بلند و بالا ہے کہ آپ نے تمام مرحومین کو یاد رکھا، جن کو آپ نہیں جانتے تھے ان کو بھی یاد رکھا، جن کو جانتے تھے ان کو بھی آپ نے یاد رکھا، اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی محروم رہے ثواب سے، یا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں پہنچائے جائیں، حسنات پہنچائے جائیں، تو یہ ایک جملہ کافی ہے اس کے نامہ اعمال تک ثواب پہنچانے کا، کہ ہم نے یہ جو
عمل انجام دیا ہے، ہم نے جو یہ فاتحہ پڑھا ہے، ہم نے جو یہ کار خیر انجام دیا ہے، ہم نے یہ جو کسی کی مدد کی ہے، اس کا میں نے یہ ثواب تمام مرحومین کو پہنچے اس سلسلے سے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی یہ سوچے کہ فاتحہ ایک ہے اور ایک فاتحہ یا ایک سورہ توحید، اس کا ثواب تمام مرحومین تک کیسے پہنچے گا؟ تو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ چونکہ نیت پاکیزہ ہے اور ہم سب کو یاد رکھنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے نام اعمال میں حسنات اور نیکیاں پہنچ جائیں۔ خدا بند عالم ہماری نیتوں سے واقف ہے، پڑھنا ہمارا کام ہے، ثواب اجر اور جزا دینا خدا بند عالم کا کام ہے۔ اور جب خدا بند عالم ثواب اجر اور جزا دینے پر آتا ہے تو اس کے یہاں نہ اجر کی کمی ہے، نہ جزا کی کمی ہے، نہ ثواب کی کمی ہے۔ خدا بند عالم اس لیے بھی تمام مرحومین کے نام اعمال میں جزا عطا فرمائے گا کہ چونکہ خدا بند عالم اس بات کو کہ بندہ ہو کر کے دوسرے بندے کی، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ بندہ ہو کر کے بھی اسے محروم نہیں کر رہا ہے، تو میں خدا ہو کر کے اپنے بندوں کو کیوں محروم کر دوں؟ کیوں نہ میں بخش دوں؟ کیوں نہ میں مغفرت کر دوں؟ ایک طریقہ تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو نماز جنازہ کی جو تیسری دعا ہے، اس تیسری دعا میں ایک جملہ آتا ہے شروع ہی میں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے میرے معبود تو تمام مومنین اور مومنات کو بخش دے، تمام مسلمین اور مسلمات کو بخش دے۔ یہ جملہ کہنا اس بات کی ہی دلیل ہے کہ ہم نے صرف اپنی مغفرت کی یا جو سامنے موت میت پڑی ہے ہم نے اس کی مغفرت کی بات نہیں کی ہے، ہم نے تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت کی بات کی ہے، ہم نے تمام مسلمین اور مسلمات کے بخشنے کی بات کی ہے۔ اچھا، یہ جو دعا یا کلمہ ہے یہ ائمہ طہار علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے نا، اہل بیت نے بولا ہے نا کہ نماز جنازہ میں ان جملے کو تم کوٹ کرو، ان جملے کی تلاوت کرو، اس دعا کو پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت نے پہلے ہی یہ راستہ بتا دیا، 1400 سال پہلے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو لا وارث یا لا ولد ہیں وہ بخشش یا دعائے مغفرت سے محروم ہو جائیں گے۔ کائنات میں کہیں پر بھی نماز جنازہ ہوگی تو ظاہر طور پر ایک میت کی مغفرت کی بات ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں تمام مرحومین کی مغفرت کی بات ہو رہی ہے، در حقیقت سب کے بخشنے کی بات ہو رہی ہے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے بخشنے کی بات ہو رہی، تمام مومن اور مومنات کی مغفرت کی بات ہو رہی۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے میرے اللہ تمام مومنین اور مومنات کو تو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ جملہ کافی ہے، کفایت کرتا ہے کہ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ہم نے دعا کیا، ہم نے ان کے خیر کے لیے دعا کیا، ہم نے ان کے بخشش کے لیے دعا کیا۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہوا کہ جو لاوارث یا لاولد ہیں یا کوئی بھی ہو، ان سب کی مغفرت کا طریقہ، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کار خیر انجام دیں تو ہم اسے محدود نہ رکھیں بلکہ تمام مرحومین کے لیے اس میں اضافہ کر دیں۔ فاتحہ بھی پڑھیں تو تمام مرحومین کو اس میں شامل کر لیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم مغفرت کی دعا پڑھ رہے ہیں تو حقیقت میں صرف اور صرف وہ ایک میت کا مسئلہ نہیں ہے، تمام مرحومین جو گزر گئے ہیں ان کی بھی مغفرت کی دعا اس میں شامل حال ہے۔ دو طریقے ہوئے۔ تیسرا طریقہ یہ اہل بیت کا طریقہ۔ اب تیسرا طریقہ قرآن کریم کے ذریعے سے۔ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے کہ جس میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ آیت مبارکہ کو اکثر و بیشتر سبھی لوگ اس کو تلاوت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ سب کو یاد بھی ہوگا۔ کیا ہے میرے اللہ، ہے میرے پالنے والے، ہے میرے معبود، ربنا اغفر لی، تو مجھے بخش دے، یعنی میں نے اپنی مغفرت کی دعا کی، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے عفو کر دے، مجھے معاف کر دے، ربنا اغفر لی والدی، میرے معبود ہمارے والدین کو بخش دے۔
جو والدین ہیں ان کو بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور تمام مومنین کو بخش دے. یہ اللہ نے اصول دیا، وہ اہل بیت نے طریقہ دیا، یہ اہل بیت قرآن نے اصول دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول دیا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ اس میں محدود نہیں ہے، یہ محدود نہیں کہ اسی زمانے کے مومنین، اول سے لے کر آج تک اور آخر تک، جب تک کائنات میں عالم انسانیت ہے، اولاد آدم ہے، اولاد بشریت ہے، وہ سب کے لیے مغفرت کی دعا ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ تمام مومنین کو بخش دے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو لاوارث ہے یا جو لاولد ہے یا جن کے وارثین نے اپنے محرومین کو محروم کر دیا، بھلا دیا ہے، غفلت برتتے ہیں، ایسا نہ سمجھیں کہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں نہیں ہوتی ہیں. ان کی بھی مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کے طریقے موجود ہیں، اور جو کوئی بھی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا، اہل بیت کی اس دعاؤں کی تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے بخشے گا، تو خداوند عالم تمام محرومین کو بخش دے گا. تمام مرحومین اولین سے لے کر آخرین تک سب بخش دیے جائیں گے. تو یہ پہلا سوال تھا جس کا میں نبی جواب دیا ہے. ممکن ہے کہ سامعین اکرام مطمئن ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے اول سے لے کر آج تک یا آج سے لے کر قیامت تک آنے والے مرحومین کو ایصال ثواب کیسے کیا جائے، ان کی بخشش کی دعائیں کیسے کی جائے، خاص طور سے وہ افراد کہ جو لاوارث یا لاولد وغیرہ ہیں. دوسرا سوال جس کی طرف توجہ دلانا ہے، جو بانی مجلس نے خواہش کی ہے، کہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں کرتے، جلدی نماز کو تمام کیا اور اس کے بعد مصلی سے اٹھ کر کے چلے گئے زیارت پڑھ کر کے. یعنی دعا کرنا چاہیے. میں اپنے سامعین کو چند باتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں دعا کے سلسلے سے، کہ دعا کتنا اہم مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دعا اس لیے بھی انسان کرے کہ ہر انسان ضرورت مند ہے. ہر انسان ضرورت مند ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اپنی ضرورتوں کو پیش کیا ہے تو خدا بند عالم کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے. اس لیے کہ خدا بند عالم نے ہماری ضرورتوں کو تو اس وقت پورا کیا جب ہم خود اپنی ضرورت کو بھی نہیں سمجھتے تھے، ہم اپنی خواہش کو نہیں سمجھتے تھے. ہمیں کس چیز کی خواہش ہے؟ ہمیں غذا اس وقت فراہم کی جب ہمیں غذا مانگنے کا شعور نہیں تھا. ہمیں رزق اس وقت دیا جب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ رزق کہتے کسے ہیں. ہمیں دولت حیات اس وقت دی جب ہمیں تصور حیات بھی نہیں تھا. ہمیں والدین جیسے شفیق سایہ عطا فرمایا، جو اس سے زیادہ محب کوئی رشتہ نہیں ہے. ہمیں مذہب حقہ جیسی نعمت عطا فرمائی جو ہمیں خداوند عالم نے اس نعمت سے نوازا. ہمیں ولایت اہل بیت جیسی نعمت عطا فرمائی. بہت ساری ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ کل ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان کم سے کم یہی سوچ کر کے نماز کے بعد مصلی پر دست دعا کو بلند کر دے، میرے معبود میں ضرورت مند ہوں، میں نیاز مند ہوں، تو بے نیاز ہے. میں تیری بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کو پیش کر رہا ہوں، خواہشوں کو پیش کر رہا ہوں، حاجتوں کو پیش کر رہا ہوں. تیرے علاوہ کوئی درگاہ، کوئی بارگاہ نہیں ہے جو ہماری حاجتوں کو قبول کرے. پہلا مسئلہ تو انسان کو چاہیے کہ دعا اس لیے کرے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے بعد، ہر نماز کی تعقیبات ہے نا، صبح کی نماز کی تعقیب، ظہرین کی تعقیبات، مغربین کی تعقیبات، معصوم فرماتے یہ ہیں کہ اگر تم نماز کے بعد ان تعقیبات کو پڑھو، اور خاص طور سے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کو پڑھا تو جو تمہارے نماز میں نقص پیدا ہو گیا ہے، جن تعقیبات اور تسبیح زہرا کے ذریعے سے وہ نقائص ختم ہو جاتے ہیں، وہ خامیاں ختم ہو جاتی ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک مرتبہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ پڑھتا ہے تو وہ ہمیں پیارا ہے، محبوب ہے 1000 مستحبی نمازوں سے زیادہ.
1000 مستحبی نمازوں سے زیادہ. لیکن تسبیح پڑھنے کا بھی طریقہ ہے بھائی. تسبیح اس انداز سے نہ پڑھیں کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے اور تسبیح کے کئی دانے کم ہو جائیں. ہر دانے پر ایک مرتبہ اللہ اکبر، ہر دانے پر ایک مرتبہ الحمدللہ، ہر دانے کے اوپر ایک مرتبہ سبحان اللہ. یہ جو تعقیبات ہیں، یہ تعقیبات بھی دعائیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ یہ ہماری نماز کے نقائص کو، خامیوں کو ختم کر دینے کا سبب بنتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جس نماز میں نقائص اور خامیاں نہیں ہوں گی وہی نماز بارگاہ معبود میں قبول ہوں گی. 2 فائدہ ہوا. پہلا فائدہ دعا کا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھیں کم سے کم، تاکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. ہم نماز پڑھیں تو صرف نماز نہ پڑھیں، اس کی قبولیت کی بھی فکر کریں. اس کے لیے تعقیبات پڑھیں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو پڑھیں. تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ کو خلوص سے دل سے پڑھیں، اس انداز سے پڑھیں جس انداز سے تسبیح مکمل ہوتی ہو. تیسرا طریقہ یہ سوچ کر کے انسان دعا مانگے کہ حکم پروردگار ہے، قال ربکم ادعونی استجیب لکم. تم اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں جواب دے گا، وہ تم کو جواب دے گا. تم اس سے سوال کرو، وہ تمہیں جواب دے گا. یہی سوچ کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ ہم جب اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ جواب دے گا. ہم بندے ہو کر کے سوال کریں گے، وہ معبود ہو کر کے جواب دے گا. خداوند عالم کی بارگاہ میں اور عوام کی بارگاہ میں، بندوں کی بارگاہ میں فرق ہے. اگر بندہ بندے سے لگاتار مانگتا ہے تو ایک مرتبہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، جواب میں نہ آ جاتا ہے، میں نہیں دینے والا، مجھ سے نہ مانگو. لیکن اللہ کی بارگاہ یہ ہے کہ جو نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. خداوند عالم ان بندوں کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ سے سوال نہیں کرتے. یہی سوچ کر کے انسان دعا مانگ لے نماز کے بعد کہ اسی دعا کے ذریعے سے میں محبوب پروردگار بن جاؤں. چوتھی وجہ دعا مانگنے کا، یہ میں سبب اس لیے بتا رہا ہوں، وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی ایک سبب بھی ہم نے معین کر لیا اپنے ذہن میں اور دست دعا بلند ہو گئے تو تمام وجوہات آ جائیں گے، تمام اسباب آ جائیں گے. چوتھا طریقہ، چوتھی چیز دعا مانگنے کی تاکید یہ ہے کہ یہ دعا انسان کے تکبر کو ختم کرتی ہے. جب انسان متکبر ہو جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ ہم کسی سے نہیں مانگنے والے، ہم کسی کے آگے نہیں جھکنے والے. اور اللہ کے لیے کبریائی ہے، تکبر کسی کے لیے نہیں. متکبر ہونا کسی کو زیب نہیں دیتا، کسی کے شایان شان نہیں کہ وہ متکبر ہو جائے، تکبر اختیار کرے. کبریائی صرف اور صرف پروردگار کے لیے. انسان اپنے دل کے، اپنے قلب کے، دل و دماغ کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے دست دعا کو بلند کر دے. میرے معبود، میں متکبر نہیں ہوں. اگر متکبر ہوتا تو ہاتھ نہ بلند کرتا، اگر میں تکبر کرتا تو ہاتھ نہ بلند کرتا. ہاتھ کا بلند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، متکبر بندہ نہیں. میں تیرا مخلص بندہ ہوں، میں عاجز بندہ ہوں. اور سمجھ رہے ہیں دعا کا فلسفہ. اس کے علاوہ دعا اس لیے بھی انسان کرے، ایک ضرورت کے لیے، تکبر کے لیے، تاکہ ہم متکبر نہ کہلائیں. اس لیے کہ تاکہ قرآن کریم کی آیت پر عمل کریں. قرآن نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا اطاعت پروردگار کے لیے. چونکہ قرآن کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے، حکم پروردگار پر عمل کرنا یہ اطاعت پروردگار ہے. اس لیے بھی انسان دعا کرے کہ ہم جس اہل بیت کو مانتے ہیں ان اہل بیت نے بھی دست دعا کو بلند کیا ہے. بھائی اللہ نے اہل بیت کو کیا نہیں دیا تھا؟ زمین سے لے کر کے آسمان تک کیا اقتدار اور قدرت طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے بعد بھی دست دعا بلند کرتے ہیں. دعا کمیل کیا ہے، مولا علی کی دعا ہے
صحیفہ علویہ کیا ہے؟ مولا علی کی دعا ہے. صحیفہ کاملہ کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. یہی سوچ کر کے انسان دست دعا کو بلند کر لے، نماز میں اتنا وقت نکال لے کہ ہم دست دعا کو بلند کر لیں. جنہیں ہم مانتے ہیں انہوں نے بھی مصلی پر دعائیں کی ہیں، انہوں نے بھی مصلی پر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگا ہے، انہوں نے بھی خداوند عالم سے کچھ طلب کیا ہے. یہی سوچ کر کے انسان دست دعا کو بلند کر لے، اس لیے کہ اللہ رسول اور اہل بیت کا حقیقی چاہنے والا وہی ہے جو اللہ رسول اور اہل بیت کی باتوں پر عمل کرتا ہو، اتباع کرتا ہو، اطاعت کرتا ہو. ظاہر سی بات ہے اگر ہم مطیع اہل بیت ہیں، اطاعت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اہل بیت نے دست دعا کو بلند کیا ہے. ہم مطیع اہل بیت ہیں تو ہمیں بھی مصلی پر دست دعا کو بلند کرنا چاہیے، ہمیں بھی مصلی پر دست دعا کو بلند کرنا چاہیے. جب ہم مصلی پر نماز کے بعد دست دعا کو بلند کریں گے، اور یہ بھی عزیزان کرام اس بات کو یاد رکھیے گا کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے ہم دعا کب کریں کہ خداوند عالم قبول کر لے، تو مولا نے ارشاد فرمایا سجدے میں دعا کرو، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرو اور سجدے میں دعا کرو. سجدہ شکر ہوتا ہے نا، شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ. یہ شکرا للہ کیا ہے؟ میرے معبود تو نے ہمیں اتنی نعمتوں کا عطا کی ہے، اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم ان نعمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر سکتے، اسی ہمارے شکر کو تو قبول کر لے. شکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن خود آواز دے رہا جب تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. تو جب ہم نے سجدے میں کہا شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ، تو صرف اتنا ہی نہ کہیں. معصوم فرما رہا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو اسی سجدہ شکر میں اللہ کی بارگاہ میں نم آنکھوں سے، روتی ہوئی آنکھوں سے، اشکبار آنکھوں سے سجدے کی حالت میں دعا کرو. خداوند عالم دعا کو قبول کرے گا. سامنے والے نے پوچھا مولا سجدے میں دعا کریں گے تو اللہ قبول کرے گا؟ مولا نے فرمایا ہاں. کہا وجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ عزیز سجدہ ہے، اور سجدہ اس چیز کا نام ہے، اس عمل کا نام ہے جس وقت بندہ اپنے معبود سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو محسوس کیا عزیزان گرامی کہ دعا ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ دعا اس لیے کرنا چاہیے تاکہ قرآن کی آیت پر عمل کر سکوں. دعا ہمیں اس لیے کرنا چاہیے تاکہ اطاعت پروردگار کر سکوں. دعا اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہم ضرورت مند ہیں اپنی ضرورتوں کو پورے کرا سکوں. دعا اس لیے کرنا چاہیے کہ دعا عبادت کا ہے تاکہ ہم نماز کے بعد بھی سلسلے عبادت منقطع نہ ہونے پائے. اس لیے بھی انسان کو دعا کرنا چاہیے. دعا کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے بھی دعا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی نگاہ میں متکبر بندے نہ کہلائیں، اللہ کی بارگاہ میں مخلص بندے کہلائیں، عزیز ترین محبوب ترین بندے کہلائیں. دعا اس لیے بھی کرنا چاہیے چونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اہل بیت نے دعا کی ہے، اہل بیت کے مطیع اور فرمانبردار بندے بن جائیں، اس لیے بھی دعا کرنا چاہیے. متوجہ زن گرامی، اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی جو افراد دعا کے مسئلے میں غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں، انشاءاللہ تعالی شاید اس جملے کے بعد وہ دعا کے مسئلے میں غفلت نہیں برتیں گے، غافل نہیں ہوں گے، اور جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول کرے گا، ہماری بھی دعاؤں کو قبول کرے گا، ہمارے تمام سامعین کی دعاؤں کو قبول کرے گا، تمام مومن اور مومنات کی دعاؤں کو قبول کرے گا. میں نے ایک جملہ بولا کہ انسان کو دعا کیوں کرنا چاہیے؟ چونکہ اہل بیت نے دعا کی ہے، اہل بیت نے دعا کی ہے، امام سجاد نے دعا کی ہے، ائمہ کی تمام افراد نے دعا کی ہے، پیغمبر نے دعا کیا ہے، شہزادی کونین نے دعا کی ہے. بلکہ شہزادی کونین کی دعا کا تو تصور یہ ہے، خود امام حسن نقل کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ شہزادی کونین تمام لوگوں کے لیے ہمسائے کے لیے دعا کرتی رہیں، پوری رات سب کے لیے دعائیں کرتی رہیں. مطلب کیا ہوا؟ یعنی خود بھی اپنے لیے بھی دعا کرو، لیکن اپنی دعا سے پہلے عزیز و اقارب، ہمسایہ، والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، مومنین اور مومنات کے لیے دعائیں کرو.
جب ان کے حق میں تم دعا کرو گے خداوند عالم ان کے تصور و توسل سے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. متوجہ سر گرامی، تو ائمہ نے دعائیں کی ہیں، اہل بیت نے دعائیں کی ہیں، شہزادی کونین نے دعائیں کی ہیں، پیغمبر خدا نے دعا کی ہے. عزیزان گرامی جملہ محسوس کریے گا، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام جنہوں نے راہب کو اولادیں دے دیں، دعا امام حسین دیکھیں دعا عرفہ ہے. امام زین العابدین علیہ السلام جو اگر ہاتھ دھو دیتے تھے تو گوہر بن جاتے تھے، جواہرات تبدیل ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ضرورتوں کو اپنے لیے معجزات کے ذریعے پورا نہیں کیا ہے بلکہ دعاؤں کے راہ بنایا ہے. دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے قربت اختیار کی ہے. وہ مولائے متقیان جنہوں نے نہ جانے کتنوں کی مشکلات کو دور کیا ہے، جنہیں مشکل کشا ہی کہا جاتا ہے، نہ جانے کتنوں کی گودیوں کو آباد کیا، نہ جانے کتنی کو دعاؤں کو قبول کروایا ہے، نہ جانے کتنوں کو کیا کچھ نہیں عطا کیا ہے. لیکن عزیزان گرامی جب خود مولا امیر المومنین کو ایک بیٹے کی خواہش ہوئی ہے تو مولا امیر المومنین نے دست دعا کو بلند کیا ہے. نماز شب میں دعا کیا ہے، میرے معبود مجھے عباس چاہیے. دعا کرنے والے کو علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے، دینے والے کو اللہ کہا جاتا ہے، اور جو چیز بیٹے کی شکل میں وجود میں آیا ہے اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی محسوس کیا آپ نے، ان باتوں کی طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ دو باتیں ہمیں عرض کرنی تھی، ایک احصال ثواب جو لاوارث افراد ان تک کیسے پہنچایا جائے، اور دوسری کہ ہم دعاؤں کے مسئلے میں غافل نہ ہوں، غفلت نہ برتیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. ممکن ہے ایک بات اور عرض کر دوں اور اس کا امام حسن عسکری علیہ السلام پر گفتگو کر لوں تھوڑی سی. ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس وقت نہ ہو، بس واجب نماز کا وقت ہو، واجب نماز کا وقت ہو سکتا ہے ٹائم نہ نکال پاتا ہو کہ بہت طول طویل دعاؤں کو پڑھے، نہ پڑھ پائے کوئی بات نہیں، جب موقع ملے وقت ملے تب پڑھے، لیکن نماز کے بعد بس فوراً مصلی سے کھڑا نہ ہو جائے. اتنا ٹائم تو ضرور نکال لے کہ 3 مرتبہ اہل بیت پر شروع اور آخر میں صلوات پڑھ کر ایک چھوٹی سی تعقیبات پڑھ لے، ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لے. عزیزان گرامی اس کا یہی ایک عمل اس کی نماز کی قبولیت کی بھی ضمانت بن جائے گا اور اس کی دعاؤں کے مستجاب ہونے کا بھی سبب بن جائے گا. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. بس عزیزان گرامی ایک بات عرض کر دوں، امام حسن عسکری اسلام کے سلسلے سے چونکہ میں نے پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث ثقلین کی تلاوت کی ہے، اور آج کی شب آنے والی شب شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اس لیے ایک دو فضیلت مولا امام حسن عسکری السلام کی عرض کر دوں. وقت انہی سوالوں کے جواب دینے میں نکل گیا. امام حسن عسکری علیہ السلام کون ہے؟ وارث قرآن ہیں، وارث شریعت ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین، دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا کیا؟ ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. اہل بیت کون؟ میری اطرت ہیں. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پہ میرے پاس وارد ہوں گی، ان دونوں میں کوئی جدائی نہیں ہونے والی. نہ قرآن ختم ہونے والا ہے نہ اہل بیت. قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پہ پیغمبر کے پاس وارد ہوں گے. اللہ کے رسول نے قرآن کو کس کے حوالے کیا؟ اہل بیت کے حوالے کیا، امت کے حوالے نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وارث قرآن یہ ہیں، محافظ قرآن یہ ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا عالم ہے جس کا نام ہے اسحاق کندی. اس کو نہ جانے کیا اپنے علم کے اوپر غرور ہو گیا یا کیا ہو گیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر ایک کتاب لکھنا شروع کر دیا، تناقض القرآن. مطلب کیا تھا کہ خدا بند عالم قرآن کریم میں ایک بات کہیں کچھ کہتا ہے، دوسرے مقام پر اسی بات کی کاٹ کر دیتا ہے. قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو کاٹتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی مخالفت کرتی ہے، تضاد پایا جاتا ہے. اس نے اسی پر قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھنے لگا. وارث قرآن ہے امام حسن عسکری، اس بات کو محسوس کریے گا. روایت کے جملے یہ ہیں
کہ یہ دھیرے دھیرے کتاب تیار ہو رہی، ضخیم کتاب لکھ رہا ہے. درس و تدریس کا بھی سلسلہ ہوتا تھا اس کا، شاگرد بھی اس کے تھے. ایک شاگرد تھا جو مولا سے محبت کرتا تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام. مولا سے ملاقات ہوئی، مولا نے فرمایا تیرا استاد ایک کتاب لکھ رہا ہے قرآن کے خلاف، تو منع کیوں نہیں کرتا؟ کہ مولا کیسے منع کروں، وہ استاد ہے، ہم لوگ کچھ بھی بات کہیں گے تو اس بات کو کاٹ دے گا. مولا نے کہا کوئی بات نہیں، ایک سوال تو اس سے کر سکتا ہے نا. کہا مولا کون سا سوال؟ کہ جب جانا اپنے استاد کے پاس وہ کتاب لکھتا ہو، قرآن کے خلاف کتاب لکھتا ہو، تو بس اس سے یہ کہنا کہ سرکار میرے استاد آپ جو یہ قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کچھ کہتی ہے، دوسری آیت اس کی تضاد بیان کرتی ہے، اس کے خلاف ہوتی ہے. یہ بتائیے جو قرآن کریم کی آیت کے معنی آپ لے رہے ہیں، کیا یہی معنی اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں؟ آپ نے عطا، اللہ نے آپ کو دیے ہیں؟ بتائیں. ظاہر سی بات ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، سمجھ جائے گا سوال کے ذریعے سے. اگر پوچھے کیوں تو پھر اس سے سیدھے سے کہہ دینا جب قرآن اللہ کی کتاب ہے تو معنی اور مفہوم لینے کا آپ کو کیا حق ہے؟ جس کی کتاب ہے معنی بھی وہی بتائے گا، مفہوم بھی وہی بتائے گا، مفاہیم بھی وہی بتائے گا. آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ قرآن اس کی کتاب ہے، معنی آپ طے کرنے لگے، تضاد آپ لینے لگے؟ پہنچ گیا استاد کے پاس. ایک دوسرے نے یہی سوال کر لیا. استاد نے جیسے ہی سوال پوچھا، اسحاق کندی نے جیسے ہی سنا تو اس نے کہا یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ اس نے کہا بس یوں ہی سوال آ گیا. کہا مجھے معلوم ہے تمہارے ذہن کی یہ پیداوار نہیں ہے، تمہیں کسی نے ضرور سکھایا ہے. کہا نہیں استاد، میرے ذہن میں خود بخود یہ سوال پیدا ہو گیا، کلام اللہ کا ہے، معنی آپ کیوں لے رہے ہیں؟ ممکن ہے خدا بند عالم نے اس کے معنی اور مفہوم کچھ اور لیے ہوں، آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے معنی اور مفہوم کو طے کر لیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ سوال تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتا. جب بہت اصرار کیا تو اس نے ایک جملہ کہا، بالکل صحیح کہا استاد، یہ سوال مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے جواب دیا، سوال کیا. جیسے ہی سنا نا تو بتا کہ بالکل صحیح کہا تو نے، یہ سوال کرنے کا حق انہی کو بنتا ہے. اور جیسے ہی سوال سنا کہ مولا نے کہا ہے، اس نے اپنی پوری کتاب کو جلا دیا، اپنی پوری کتاب کو ختم کر دیا. عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے، اگر مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نہ ہوتے، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا سوال نہ ہوتا تو اس کے قرآن کے خلاف جو کتاب لکھتا اگر منظر عام پر آ جاتی تو نہ جانے اسلام میں کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا، نہ جانے کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے، نہ جانے کتنے لوگ بہیگ جاتے. لیکن مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک سوال نے اتنے بڑے فتنے کو اور اتنی بڑی گمراہی کو ایک سوال میں ختم کر دیا. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے قرآن کو اہل بیت کے حوالے کیوں کیا ہے. قرآن کو اہل بیت کے حوالے اسی لیے کیا ہے کہ یہ قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، مسلمان کی بھی حفاظت کریں گے، اسلام کی بھی حفاظت کریں گے. یہ تحفظ قرآن بھی کریں گے، تحفظ اسلام بھی کریں گے، تحفظ مسلمان بھی کریں گے. اگر یہ کتاب منظر عام پر آ جاتی تو نہ جانے کتنوں کا عقیدہ ختم ہو جاتا، نہ جانے کتنے گمراہ ہو جاتے. ایک سوال نے لوگوں کے عقیدے کو بچا لیا، لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا لیا. اسے کہتے ہیں وارث قرآن، اسے کہتے ہیں محافظ قرآن. عزیزان گرامی، آج کی شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، آج کی شب ایام عزا کے سلسلے سے آخری شب. مولا امام حسن عسکری السلام کی عمر صرف اور صرف 28 سال، بہت مختصر عمر ہے، بہت کم مدت حیات. آج یہ سوچ کر کے آنسو بہاؤ کہ ہمارا اور آپ کا امام یتیم ہو رہا ہے، اور مولا امام زمانہ اس عمر میں یتیم ہو رہے ہیں جس عمر میں سکینہ یتیمہ ہوئی تھی. راوی نقل کرتا ہے کہ میں نے امام حسن عسکری السلام کو دیکھا کہ یہ قبر کھود رہے ہیں، خود مولا قبر کھود رہے ہیں. راوی نے پوچھا مولا کوئی ثانیہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا ہے جو آپ قبر کھود رہے ہیں؟ مولا نے کہا ہوا نہیں، ہونے والا ہے. کہا مولا کون؟ مولا نے فرمایا تیرا امام اب شہید ہونے والا ہے. کہا مولا یہ غربت آ گئی کہ جسے شہید ہونا ہے وہی قبر کھود رہا ہے.
مولا نے ایک جملہ فرمایا، میں قبر نہ کھودوں تو کیا کروں، میرا بیٹا صرف 5 سال کا ہے، میرا بیٹا صرف 5 سال کا ہے۔ 5 سال کا بیٹا ایک تو داغ یتیمی ہوتا ہے، باپ کی جدائی کا غم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس سے بڑی مصیبت یہ کہ وہ بیٹا 5 سال میں اپنے باپ کی قبر کھودے گا۔ میں اسی لیے اپنی قبر کا کھود کر کے پہلے ہی انتظام کر لے رہا ہوں۔ لیکن عزادارو سوچو کہ مولا کو بہرحال اتنے حالات تو مل گئے نا، اتنا موقع تو فراہم ہو گیا نا کہ شہید ہونے سے پہلے اپنی قبر کو خود کھود لیا، خود آمادہ کر لیا، خود تیار کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنازے کو قبر کے حوالے کرنا تھا، جنازے کو سپرد خاک کرنا تھا، ایسا نہ ہو جنازہ رکھا رہے اور قبر تیار نہ ہو۔ اسی لیے مولا نے اپنی قبر خود کھود لی، خود تیار کر لی۔ لیکن عزادارو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ان کا جد حسین ابن علی ہے جنہوں نے اپنی قبر کے لیے زمین کربلا خریدی تھی، جنہوں نے اپنی ہی قبر کے لیے، اپنی مزار کے لیے، اپنے روزے کے لیے زمین خریدی تھی۔ لیکن عزادارو زمین حسین نے خریدی تھی، لیکن کشتہ ہے نجس تو دفن ہو گئے، لیکن جس نے زمین خریدی تھی نہ اس حسین کا لاشا دفن ہوا، نہ علی اکبر کا جنازہ دفن ہوا، نہ عباس کا لاشا دفن ہوا۔ ارے دفن ہونا تو دور کی بات، روایت کے جملے چوتھے امام کی جب حالت متغیر ہوئی تھی نا تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، میرے لال میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری حالت غیر ہو رہی ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا، مولا نے باپ پی اماں، ارے وہ جوان کیسے زندہ رہے کہ جو دیکھتا ہو کہ لشکر یزید نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا ہو لیکن میرا پاپا کا جنازہ دفن نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے، سننا عزادارو، میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے، یہ 11ویں امام کی کا جو عجیب و غریب مصیبت ہے پتہ ہے کیا؟ مولا 8 ربیع الاول کو شہید ضرور ہوئے ہیں لیکن مولا کو 8 ربیع الاول کو زہر نہیں دیا گیا ہے، مولا کو 8 ربیع الاول کو زہر نہیں دیا گیا۔ معلوم ہے مولا کو زہر کب دیا گیا ہے؟ مولا کو 1 ربیع الاول کو زہر دیا گیا ہے، 1 ربیع الاول کو زہر دیا گیا ہے۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن ذرا سوچو، آپ ائمہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، دوسرے امام کو زہر دیا گیا، چوتھے امام کو زہر دیا گیا، 5ویں امام کو بھی زہر دیا گیا نا، دیگر ائمہ کو بھی زہر دیا گیا۔ جس کو جب زہر دیا گیا ہے نا اسی روز یا اگلے روز تک شہادت ہو گئی، اس لیے کہ جسم میں زہر اثر کرتا تھا اور جس کے بھی جسم میں زہر اثر کرتا تھا نا وہ امام تڑپتا تھا۔ اب آپ سوچو، 1 ربیع الاول کو زہر دیا ہے، 8 ربیع الاول کو مولا کو شہادت ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم یہ 7 اور 8 روز تک مولا کے جسم میں جب زہر اثر کرتا ہوگا تو یہ 8 روز تک مولا کتنے تڑپے ہوں گے، مولا کتنے بے چین ہوئے ہوں گے۔ عزادارو آج امام زمانہ کی یتیمی کی شب ہے، آج امام زمانہ کے سر سے ان کے بابا کا سایہ اٹھ رہا، مولا 5 سال میں یتیم ہو رہے ہیں۔ لیکن عزادارو میں ہاتھ جوڑ کر مولا کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے میرے مولا امام زمانہ، آپ 5 سال میں یتیم ضرور ہو رہے ہیں، آپ 5 سال میں یتیم ضرور ہو رہے ہیں، آپ کے سر سے بابا کا سایہ ضرور اٹھ رہا، لیکن اے میرے مولا جب آپ یتیم ہوں گے تو کوئی آپ کے رخساروں پر تماچے نہیں مارے گا، کوئی آپ کے پشت پر تازیانے نہیں مارے گا۔ اے میرے مولا آپ خود اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھا دو گے، لیکن اے میرے مولا ذرا کوئی دل کربلا کی طرف متوجہ ہو، اے میرے مولا ذرا کربلا کا رخ کریے کہ جب 5 سال کی سکینہ یتیمہ ہوئی تھی تو کسی نے سر پہ دست شفقت بھی نہ پھیرا، کسی نے بی بی سکینہ کو تسلی نہ دی، کسی نے بی بی سکینہ کو تعزیت نہ پیش کی۔ ہاں باب مقاتل اتنا ضرور لکھا ہے کہ جب 5 سال کی سکینہ یتیمہ ہوئی تو کسی نے دست شفقت تو نہ پھیرا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے رخساروں پہ تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے، کسی نے دست سارے مبارک سے چادر کو چھینا۔ عزادارو اس یتیمہ کی عجب کیفیت ہے، اسی لیے تو جناب سکینہ نے فرمایا تھا، اے بھیا سید سجاد، کیا امت محمدی میں یتیموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے کہ جس کے سر سے اس کا بابا کا سایہ اڑ جائے، بچائے تعزیت دینے کے اسے تماچے مارے جائیں، اس کے سر سے چادروں کو چھینا جائے، اس کے کانوں سے گوشوار۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد، ہمیں اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما۔ میرے معبود ہمارے اشکزہ کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، ہمارے اشکزہ کو ہماری شفاعت اور نجات کی ضمانت بنا۔ میرے معبود جن مرحومین کے ساتھ سوال کی مجلس ان کو تمام مرحومین مومن اور مومنات کی مغفرت فرما، بانیان مجلس کی دلی حاجتوں کو شفیع قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کو تمام مرتبات عالی اور حج بیت اللہ کی ذات نصیب فرما، جو البقی کے روزوں کی تعمیرات کا اسباب مہیا فرما، لگی ہوئی پابندیوں کو نصف و نابود فرما، تمام دشمنان اہل بیت کو نصف و نابود فرما، تمام محبان اہل بیت کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظلم میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب، سید عاشق عباس، مولانا حسن عباس فطرت صاحب، حسین علی اور زرینہ مرچنٹ، محمد حسین، زینب، عشرت ناصر، حمیدہ اور نور محمد مرچنٹ، امجد حسین، محمد دلدار، حمیدہ احمد منجی، زینب دلہی والا، فاطمہ بچو علی، نورما بچو علی، امیر علی بچو علی، مختار حسین، ختیجہ فیضی، حمیدہ اور رفیق دینا، فاطمہ کانو، دھرشی فیملی کے مرحومین، کرم علی بوگا، بچو علی فیملی کے مرحومین، عیسیٰ کپاڑیا فیملی کے مرحومین، پارے فیملی کے مرحومین، رضوی فیملی کے مرحومین، نصیر فیملی کے مرحومین، مرچنٹ فیملی کے مرحومین، انجینئر فیملی کے مرحومین، حسن اور دلدار فیملی کے مرحومین اور تمام مرحومین مومن اور مومنات کی روحوں کو احسان فرما۔ میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، دیتا ہوں کب سے تجھے، دیتا ہوں کب سے تجھے، سینے سے لگاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، برسات میں تیروں کی، برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی، سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی، تقدیر یہ کہتی ہے،
تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤ، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں۔ بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، رک جا ذرا عباس کو، رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤ، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں۔ یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں بھرے بال، یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں بھرے بال، سینے میں چھپاؤں کہ، سینے میں چھپاؤں کہ میں آنکھوں سے لگاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں۔ کس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، کس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، تو خود ہی بتا دے میں، تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں۔ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے، قربتاً اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیل، السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا ولا جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم من مقامكم وأزالتكم من مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله ممحدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم وأشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن
لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وعلى مروان ولعن الله بني أمية كاتبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرة ولعن الله أمة نسرجت والجمت تنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب السارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده ويؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظم وأعظم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لا نبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وعلى نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وللأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.